ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات۔ تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے حد و حساب درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت کی، بلکہ دو آیات تلاوت کی، سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 اور 17۔ رواں ترجمہ اس کا سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان پر کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ اہل ایمان پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں۔ پھر مثال دی، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اس سے پہلے مخاطب کون؟ بنی اسرائیل، یہودی، عیسائی، اہل کتاب۔ پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو، پھر ایک طویل مدت گزر گئی اور ان کے دل ہو گئے سخت۔ طویل مدت کتاب کے حاملین پہ گزری لیکن ان کے دل ہو گئے سخت۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے آج اکثر فاسق ہو گئے۔ یہ دو آیات ہیں سورہ الحدید کی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن کے آئینے میں ہم اپنے دل کی کیفیات کو جانچیں، پرکھیں۔ قرآن مجید الفرقان حمید کہتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید۔ فرقان کہتے ہیں میرے بھائی ایسی کسوٹی کو جو حق اور باطل میں فرق کر دے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ تو یہ کسوٹی قرآن فراہم کرتا ہے، اور آئینہ بھی ہے۔ اس آئینے میں ہم دیکھیں اپنی تصویر کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں، دی گئی ہیں، اس پہ کیسا طرز عمل میرا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں کہ ہم اس حالت میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ تو اس میں جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی، الم یعن للذین آمنوا، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا، یعنی چونکا دینے کا انداز ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ کب انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ کب؟ کس بات کا انتظار ہے؟ انتظار میں نا ہمارے پاس شیطان کی بے شمار تعویلات ہیں۔ شیطان کیا بہکاتا ہے؟ میں ابھی کر لیں گے، ابھی بہت موقع ہے، کون سا بک جا رہا ہے،
ابھی تو یہ کام باقی ہے، کچھ پیسے کما لیں، اگر شادی ہو گئی تو بھائی گھر بنا لیں، گھر اگر نہیں ہے تو گھر بن گیا تو گاڑی لے لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، پھر تھوڑا اور پھر انسان کی مہلت عمل ہی ختم ہو جاتی ہے، انتظار میں ڈال کے رکھتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس اس جگہ جو بات ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا، کیا اہل ایمان پہ کب آئے گا وہ وقت، کب سوچیں گے، کب پلٹیں گے؟ یہ ایک چونکا دینے کا انداز ہے، یعنی میں بھی غور کروں کہ اتنا طویل زمانہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، یعنی ہم سب جو اس وقت بیٹھے ہوئے کم و بیش 30 سال سے اوپر ہیں، کچھ بچوں کو چھوڑ کے، اس سے زیادہ عمر کے بھی ہیں، ایک طویل مدت گزر گئی، تو ایمان کے جو تقاضے ہیں کیا واقعی اس کی طرح اثر کر رہے ہیں ہمارے سینوں کے اوپر جس طرح صحابہ کرام کے اوپر کیے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کب لرزیں گے ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے، کب لرزیں گے؟ یعنی اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ کیفیتیں بتاتے ہیں کہ ان کے ایمان میں جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ بڑے پیارے صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع ہے، ایمان کو جانچتے ہیں نا، اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے اور گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ گھر میں بیٹھنے کے بعد اللہ اور اس کی رسول کی ہدایات جو میرے ذہن میں اس وقت مستحضر رہتی تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جاتا تھا اور ان کی باتیں سنتا تھا، تو وہ کیفیت اس وقت گھر کے اندر وہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے۔ فوراً فکر ہوئی کہ یہ کہیں عمل جو ہے میرا منافق تو نہیں ہو گیا ہوں میں، ایمان تو نہیں چل گیا میرا، فکر کرتے ہیں۔ اور اس فکر نے اتنا بے چین کیا ان کو کہ وہ یہ بات کہتے ہوئے نکلتے ہیں اتنی زور سے، یعنی بلند آواز سے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ دیکھیں کس پائے کے صحابہ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ، یعنی وہ صحابی، کیا ان کی ایمان کی بات ہوگی، لیکن کس درجے کی فکر کر رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر جو ہے وہ راستے میں ہوتا ہے، جب اتنی بلند لاؤڈلی آواز سے بولتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہ بھی باہر نکلتے ہیں گھر سے، بھائی کیا ہو گیا، کیا ماجرا ہے، کیوں ایسی بات کہتے ہو؟ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ وہ یہ پورا ماجرا سناتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں، اگر بات تم جو کہہ رہے ہو وہی کیفیت تمہاری، یہ تو میری بھی ہوتی ہے، چلو دونوں چلتے ہیں اللہ کے رسول کے دربار میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، وہ جا کے پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ معاملہ ایسا تو نہیں ہو کہ ہمارے ایمان ہمارے سے خارج ہو گیا اور ہم منافق ہو گئے؟ کیسے فکر رکھی ہے، کیسے فکر رکھی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بتاتے ہیں نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ تم منافق ہو گئے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی آیات، جب میرے منہ سے آپ سنتے ہیں، الفاظ سنتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جب اللہ کی آیات میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں تو یہ لازمی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو۔ وہ کیفیت نہیں رہ سکتی گھر کے اندر بھی، بازاروں کے اندر، لیکن فکر رکھی انہوں نے، وہ کیفیت نہیں ہو، کم درجے کی ہوں، کیفیت بہرحال تھی ان کے اندر، لیکن اس درجے کی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو جائے تو فرشتے تم سے سلام کریں، یعنی بشر ہونے کی حیثیت سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کم ہو جائے، لیکن بالکل ہی چلے جائے، یعنی ایمان کا پتہ ہی نہیں چلے کہ ایک بندہ مسلمان بھی ہے، اللہ کا حکم اس کے سامنے آئے، اللہ کے رسول کی بات اس کے سامنے آئے اور وہ پرواہ ہی نہیں کرے، تو یہ صحابہ کا عمل نہیں تھا۔ لیکن آج معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، میں اور آپ، یہ ہمارا پورا معاشرہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کوئی فکر والا معاشرہ دکھتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، وہ خود بھی توڑ رہا ہے اور معاشرے میں بھی ٹوٹ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے اس کو کہ جس کلمے کا وہ سپاہی تھا، جس کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے اس کے نبی نے جہاں توڑ کوشش کی، دین کو قائم کر کے دے دیا، صحابہ کرام لے کے چلے، آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر اس قرآن کی حکمرانی چھوڑ کے گئے، ان کو برداشت نہیں تھا کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے کرے۔ بھائی ایمان کی فکر، کیونکہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بہت پیاری حدیث یاد آئی مجھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ایمان کی کیفیت، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ،
کیا بتایا آپ علیہ السلام نے؟ ایمان کا طاقتور ترین درجہ تو یہ ہے جب بھی کوئی برائی آپ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں طاقت سے روکیں گے، طاقت قوت ماحول بنائیں گے، یہ برائی ختم ہونا چاہیے، اس کے بعد بولو نا کہ یہ طاقت نہیں ہے آپ کے اندر، تو پھر آپ زبان سے برا کہیں گے، یہ بھی طاقت نہیں ہے، یعنی ایمان اتنا بھی گیا گزرا ہے، دل میں برا جانیں گے۔ لیکن کب تک دل میں برا جانیں گے میرے بھائی؟ جب آپ کی تنخواہ کم ہوتی ہے، گزارا گھر پہ نہیں ہوتا، ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں، اور نہیں ہوتا پھر اور کچھ سوچتے ہیں، 10 لوگوں سے بولتے ہیں میرے بھائی گزارا نہیں ہوتا، کیوں؟ فکر کرتے ہیں نا کہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ تو ایمان ہی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں فکر نہیں کی جائے۔ ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کے رسول کی شریعت ٹوٹے، ہم خود توڑیں، ہمارے گھروں میں ٹوٹی جائے، ہماری ذات سے ٹوٹے، ہمارے معاشرے میں ٹوٹے، کوئی فکر نہ کریں۔ تو یہ جھنجھوڑا میرے بھائی اس آیت کے اندر، سورہ حدید کی اس آیت کے اندر پڑھیے گا گھر میں جا کے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کب آئے گا وہ وقت، کب آئے گا وہ وقت کہ جب اہل ایمان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ کب آئے گا؟ کب آئے گا میرے بھائی؟ انتظار شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں آخر وقت تک ڈال کے رکھے وسوسات میں، امیدوں میں، خواہشات میں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام، آپ کے چچا ابو طالب، کتنے عظیم چچا نا، کہ سارا زمانہ آپ علیہ السلام کے جانگ در پہ، اور ابو طالب بھی انہی کے دین کے اوپر، دشمنوں کے یعنی کفر کے اوپر ہی ہیں، لیکن آپ بھتیجے کی محبت کے اندر ابو طالب جو ہے شعیب ابی طالب کی گھاٹی کے میں 3 سال جو کاٹے، ساری تکلیفیں جو ہو سکتی تھی بہرحال ایک حد تک برداشت کی انہوں نے، سب کی نا برداشت، لیکن دین اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام آخر وقت جب ان کی موت کا وقت آ رہا ہے، طبیعت ایسی خراب ہوگی، ہمارے درمیان بھی ہوتی ہے نا، بے شمار لوگ ہمارے ہاتھوں میں جان دیتے ہیں، ان کے بھی ہاتھوں میں سمجھو جان بس جانے والی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ بیٹھے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، اور اس بات پہ برقرار رہے ہیں کہ دیکھو ڈرنا نہیں، تم اپنے آبا و اجداد کے دین پہ رہنا، اسی طریقے میں رہنا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فکر ہے ان کو کس بات کی؟ ایمان کی فکر ہے۔ بولتے ہیں چچا جان میرے کان میں آپ کہہ دیں کل اللہ کے پاس گواہی دے دوں گا، کان میں کہہ دیں صرف، کتنی قیمتی چیز ہے ایمان میرے بھائی، جس کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن کیا ہوا بالآخر؟ نہیں مانے۔ تو آپ ادھر 2-3 باتیں دیکھیں گے۔ ایک بات تو یہ نہیں مانا، اور اللہ کے رسول کا ساتھ ایک حد تک دیا، جس حد تک دے سکتے تھے دیا، لیکن نہیں مانے تو بتا دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جائیں گے تو جہنم میں۔ واضح بات کی، جیسی بات ہے کفر پہ خاتمہ ہوا ہے، خاتمہ بالایمان نہیں ہوا، خاتمہ کفر پہ ہی ہوا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ ان کا میری مدد کرنا، یہ دین اسلام کے لحاظ سے نصرت کرنا عذاب سے تو نہیں بچا سکے گا، لیکن جو سب سے کم ترین درجے کا عذاب ہے، آج پوچھے تو صحیح، آج جنت و جہنم کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہوتے ہی نہیں ہے نا۔ جب جنت کے تذکرے نہیں ہوتے، جس چیز کا تذکرہ نہیں ہو میرے بھائی، اس کی فکر کیوں کرے آدمی؟ آپ بار بار کسی کا تذکرہ کریں، بچہ پوچھے گا یہ ہے کس جگہ، کس جگہ یہ کیسی ہوتی ہے، کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، اور جہنم کا تذکرہ کریں، ایسی باتیں نہیں ہوتا۔ بولتے بھائی کیا مرے جا رہے ہیں کیا؟ یہ تذکرے نہیں ہوتے، لیکن ادھر یہ سب بات ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ابو طالب کو سب سے کم ترین درجے کا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب کیا ہے؟ پاؤں میں صرف جوتے انگاروں کے پہنا دیے جائیں گے، صرف ایک جوتا 6 فٹ کا جسم، اور آپ جوتے کا سائز دیکھیں، چھوٹا سا جوتا پہنا دیا جائے گا پاؤں میں، دماغ اس کا کھولنا ہوگا اس وجہ سے۔ کم ترین درجہ میرے بھائی، کس خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں؟ ایمان کو کھو کے بھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی بات کی ہے، کب اللہ کے ذکر سے پگھلیں گے ان کے دل، کب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے میں آئیں گے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور اس حق کے آگے جھکیں گے۔ حق کیا ہے میرے بھائی؟ حق میری بات نہیں ہو سکتی، رسول کی بات ہوگی، اللہ کی بات ہوگی۔ حق جا کے دیکھیے قرآن میں حق کس بات کا نام ہے، حق کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی آیت ہے میرے بھائی، اور صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں آپ اس معاملے میں کس درجے کے محتاط ہوتے ہیں، اور کس درجے میں ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حق کے آگے جھکنا میرے بھائی
یہ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھیں، جو اس کے اندر بات آئیں اس پہ عمل کریں، جو بات چھوڑنے کا کہا جائے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دیں وہ لو، جس کا منع کریں چھوڑ دو، ایک اصول ہے نا۔ نبی علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث، چھوٹا سا فارمولہ، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے جس میں کہتے ہیں کلو امت یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ کیا میں اور آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں جنت میں جانا چاہیے؟ ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جانا نا، ہم بھی کہیں گے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اگلی بات کہتے ہیں آپ علیہ السلام الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دے۔ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آج کرتا ہے کوئی؟ کسی سے بھی پوچھیں آپ، کوئی بھی نہیں کہے گا، میں بھی نہیں کہوں گا، آپ بھی نہیں کہیں گے، معاشرے میں جو بھی لوگ ہوں کسی سے بھی پوچھیں کوئی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے صحابہ نے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول کون انکار کرے گا، کون ہے یہ ابا؟ آپ نے ایک بات بتائی، بھائی سیدھی سی بات ہے، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے یعنی اطاعت سے منہ کیا ہوا ہے، خود ہی جانے سے انکار کر رہا ہے نا، تو یہ ایمان پہنچاتا ہے میرے بھائی جنت کے اندر، یہ ایمان کی فکر پہنچاتی ہے جنت کے اندر۔ پھر آگے چلتے ہیں بات، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبل فطال علیہم الامد، لیکن ایک طویل مدت ان کے اوپر گزر گئی اور ان کے دل ہو گئے سخت۔ طویل مدت کتاب دی گئی ان کو، لیکن اس کے اوپر عمل نہ کیا، ان کے دل ہو گئے سخت۔ نعمت کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں میرے بھائی دلوں پہ آ جاتی ہے سختی۔ آج یہ جو عمل نہیں ہوتا نا، جو حق پہ نہیں پلٹتے، دل نہیں لرزتے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے دل ہو گئے سخت۔ سختی کے نتیجے کے اندر باتیں جذب نہیں ہوتی۔ بہت پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ کیا وضاحت کی ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، تمہارے ہو گئے دل سخت، من بعد ذالک فہی کالحجارہ، اس طرح ہو گئے سخت جس طرح پتھر ہو جاتے ہیں سخت، دیکھیں نا پتھر، سخت پتھر، اس طرح ہو گئے سخت، اور سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سختی ہو گئی تمہارے دلوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پتھروں کی مثال دے کر ہی بات سمجھاتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے تو کوئی ایسا ہوتا ہے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جس میں سے پتھروں کے درمیان لرزتے پتھر اور اس سے نہر نکل جاتی ہے، چشمے نکل جاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا پہاڑی علاقوں میں جائیں چشمے نکلنے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کے بعد اور پتھروں میں سے کوئی ایسا ہے جس سے نہر نکل جاتی ہے، اور پتھروں میں سے کوئی ایسا ہے جس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور پھر مزید بتایا اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے، گر جاتا ہے، لڑک جاتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو گئی۔ سنتے ہیں نا، کس کے حکم سے ہوئی میرے بھائی؟ اللہ کے حکم سے ہوئی۔ سورہ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی مزید وضاحت کی سمجھنے کے لحاظ سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے یہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا، پھٹا جاتا۔ وتلک الامثال، اللہ رب العالمین خود ہی کہتے ہیں وتلک الامثال، یہ مثالیں ہیں، نضربها، ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ میرے بھائی غور و فکر تو کریں، کس کام کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، کس کام کے لیے بھیجا تھا، کبھی غور کیا ہم نے؟ ہم تو اسی چکروں میں لگے ہیں بھائی، دو اور دو چار کتنے ہوتے ہیں۔ آج معیشت کا معاملہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے نا کہ ہم بھول گئے سب کچھ میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجے جانے کا کیا مقصد تھا، اللہ کے رسول کیا مشن ہمارے ہاتھ میں دے کر گئے، اور واقعی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کون سے ٹولز ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں وہ دروازہ کھلے جو جنت کا ہے، کون سے ٹول ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے پتہ نہیں کون سے خیالات، کون سے گمان، ایک گمان انہوں نے بھی کیا تھا، ایک گمان اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کو سامنے رکھتے ہوئے بات ہمیں سمجھاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا یہود و نصارہ سے کہ تم جو بد اعمالیاں کر رہے ہو کہ میرے بھائی اس کے نتیجے میں جاؤ گے کیا؟ بولے بھائی ہم نہیں جائیں گے جہنم میں، ہمارا کیا کام جہنم میں؟ نہیں تو اپنا اللہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں بھائی، اپنا اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی پیغمبر کے پیغمبر 1,24,000 پیغمبر آپ علیہ السلام نے بتایا کم و بیش اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو اگر 1,24,000 کی بھی فگر رکھیں تو 1,23,999 پیغمبر جو ہیں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ توریت کس کو دی؟ ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل کو۔ زبور کس کو دی؟ بنی اسرائیل کو۔ انجیل کس کو دی؟ بنی اسرائیل کو۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب پیغمبر ان کے درمیان موجود رہے، کتابیں بھی بھیجتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کتابیں بھی نازل کی نا، شریعتیں بھیجتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ کیا انہوں نے عمل کیا؟ انہوں نے بھی عمل نہیں کیا۔ اور آج ہم بھی عمل نہیں کرتے، ہم بھی بلائے بیٹھے نا، ہم کون سے عمل کے میدان کے اندر آ گئے؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا اللہ کا دین اس طرح بالادست ہے؟ ہمارے ملک میں کیا اللہ کا دین بالادست ہے؟ دنیا کے کتنے ممالک میں میرے بھائی اللہ کا یہ دین بالادست ہے؟ گنتی کے دکھیں گے آپ کو مسلمان ممالک مل جائیں گے کہ ہاں بھی 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن جہاں اللہ کا قرآن عملی طور پہ نافذ العمل ہو مکمل، تو آپ کہہ نہیں سکیں گے یار کوئی بھی ملک نہیں۔ آج تھوڑی مثال دیکھتے ہیں، تھوڑی جھلک دیکھتے ہیں افغانستان کی اور اس کے قرآن کے حدود کا، یعنی 1-2 چیزوں پہ عمل کے نتیجے کے اندر سعودی عربیہ جو ہے سب سے زیادہ امن و امان والا ہے، لیکن شریعت کی بالادستی وہ نہیں ملے گی میرے بھائی ادھر، جس کے اندر کہے کہ ہاں پورا شریعت بالادست ہے، اللہ کا دین غالب ہے، کہیں نہیں ملے گی میرے بھائی، کہیں نہیں ملے گی۔ تو کیوں ہوتا ہے یہ؟ تو دلوں کی سختی کے نتیجے میں ہوتا ہے میرے بھائی، بھول جانے کے نتیجے میں ہوتا ہے میرے بھائی، انتظار کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، کھڑے رہنے کے نتیجے میں، شک میں پڑے رہنے کے نتیجے میں۔ آج پورا معاشرہ ہمارا جو طرز عمل اس وقت پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے، وہ منافقانہ طرز عمل ہے میرے بھائی، منافقانہ طرز عمل، اسی کو تو کہتے ہیں کہیں کچھ کریں کچھ۔ آج ہم سے پوچھیں کہ یار مرنا نہیں ہے کیا؟ ہاں یار مرنا ہی کس بات کر رہے ہیں؟ اللہ کو منہ نہیں دینا کیا؟ ہاں بھائی اللہ کو منہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چاہتے؟ ہاں دیتے ہیں۔ عمل کے میدان میں کہاں ہے؟ آپ کو دکھے گا بھی نہیں بندہ ہے کس جگہ کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول کا مشن ادھر جا رہا ہوگا تو بالکل 100 ڈگری کے الٹ زاویے سے دوسری طرف جا رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہے، وہ پتہ ہے تو بہرحال اپنے اور بھی کام ہے اس کے علاوہ کرنے کی۔ تو میرے بھائی یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چند آیت پہلے جائیں، ایک بہترین اور خوبصورت نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا منظر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، تم اس دن دیکھو گے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو۔ یعنی اس وقت تو بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں اور اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، لیکن اس دن اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں منافق لوگ جو ہیں وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور جو اہل ایمان ہیں وہ جنت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کھینچا ہے اور بتایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، تم اس دن دیکھو گے منافق مردوں کو بھی منافق عورتوں کو بھی، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، وہ یہ کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں انظرونا، بھائی تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دیجئے، یعنی اندھیرے میں ہوں گے نا وہ جو اعمال کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر جہنم کے گڑھوں کے اندر ہیں، لیکن منافق ہوتا کون ہے؟ وہی نا جو کہے کچھ کرے کچھ۔ آج ایمان کہتا تو کچھ ہے، عمل ہم کچھ کرتے ہیں، اور طرز عمل کس چیز کا نام ہے میرے بھائی؟ قول و فعل کا تعداد آج معاشرے میں کس درجے کا بڑا ہوا ہے؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ہم سب کو محفوظ رکھا رہے۔ تو بتائیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کچھ روشنی ہماری طرف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ جواب دیا جا رہا ہے کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اب اپنا نور اپنے لیے روشنی کہیں اور ہی تلاش کریں۔ کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب شیشے کی دیوار ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ، ایک طرف رحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور دوسری طرف عذاب سخت پریشانی۔ ینادونہم، مزید پریشان ہوں گے، آواز لگا رہے ہوں ینادونہم الم نکن معکم، میرے بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی دنیا کے اندر اہل ایمان وہ لوگ جو تقاضے پورے کر رہے ہیں وہ جنت میں چلے گئے، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، باپ بھائی بیٹا یہ سب ہو سکتے ہیں، وہی لوگ پکاریں گے نا الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟
تھے، ایسی بات ہے تھے جبھی تو پکارے علم نکو معکم، وہ کہیں گے ہاں، قالوا بلا، لیکن ہوا کیا؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم، ہوا میرے بھائی یہ کہ تم نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈالا، وتربصتم، انتظار میں پڑے رہے، وارتبتم، شک میں پڑے رہے، وغرتکم، امیدوں کی، غرتکم الامانی، طرح طرح کی خواہشات کے لیں یا امیدیں کے لیں پڑے رہی، وغرکم باللہ الغرور، دھوکے میں پڑے رہے، پوری دنیا یعنی زندگی گزار دی دھوکے میں پڑے رہے، اب آج آخرت کے اندر انجام ہو رہا ہے برا، پچھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بولا جہنم میں جائیں گے بھائی تمہارا ٹھکانا ہے۔ بھائی کس سے محبت کرتے ہیں ہم؟ اگر آج ہم محبت کے پیمانے کریں، ایمان کو پھر بھی آپ سائڈ میں کریں، اگر محبت کی بات کریں، فطری محبت کی، آپ اپنے باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، بچی سے، بیوی سے، محلے دار سے، گھر والوں سے، دنیا والوں سے، ان سے محبت کریں گے نا فطری طور پہ، اگر نرم دل ہوا آدمی، ایک ایک کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا سورہ المعارج کے اندر کہ اگر بندہ گنہگاری کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوا، سب کو دینا چاہے گا ایک ایک کو، یا اللہ سب کو فدیے میں لے لیں، مجھے چھوڑ دیں۔ نقشہ کہتے ہیں سورہ المعارج کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ آپ اپنے ذہنوں میں نقشہ دوڑا لیں کس کس کی آپ محبت رکھ سکتے ہیں، ایک ایک کرنا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ يُبَصَّرُونَهُ، دکھایا بھی جائے گا، یود المجرم، مجرم کو لو یفتدی، وہ چاہے گا فدیے میں دے دیا جائے، من عذاب، اس عذاب سے بچنے کے لیے، یومئذ ببنیہ، اولاد کو محبت کرتا ہے نا انسان، باپ جو ہے فطری طور پہ محبت کرتا ہے، بچے ہیں، ان کی ضروریات ہے، ان کے معاملات ہیں، مہنگائی ہے، سب کون پورا کرے گا؟ باپ ہی پورا کرے گا، کرنا چاہیے یقینی طور پہ، باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز ایسا تو نہیں کرے گا، چوری مارنی شروع کر دے، ڈاکے مارنا شروع کر دے، لوگوں کے ساتھ غبن کرنا شروع کر دے، یہ تو نہیں کرے گا۔ تو بتایا یومئذ ببنی، اپنے بیٹے کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا، وہ صاحبتی، اپنی بیوی کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا، وہ فصیلتی التی تؤوی، اپنے گھر والوں کو، جس گھر کے اندر رہتا تھا، جس پاڑے میں رہتا تھا، جس قبائل کے اندر رہتا تھا، اللہ ان سب کو فدیے میں ڈالیں۔ ومن فی الارض جميعا، سب کے سب کو، اللہ رب العالمین یہ سارے کے ساری خلقت جو آپ نے کھڑی کر رکھی ہے آج، ان سب کو ڈالنے، ثم ینجی، مجھے نجات دے دیجئے۔ مہلت نہیں ہے نا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں آج ہیں، آج توبہ کر لیں، آج اصلاح کر لیں تو بچاتے ہیں۔ ادھر جواب دیا ثم ینجی، شاید نجات دے دے، کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، ایسی آگ کے حوالے کیا جائے گا، نزاعۃ للشوا، گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر و تولا، اور آگ سے آواز آ رہی ہوگی، پہچانتی ہوگی آگ کون ہے میرا، ایندھن، نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر و تولا وجمع فاوا، مال جمع کیا، گن گن کے رکھا، یا اسی چکر میں رہا دنیا کے۔ آخرت میرے بھائی بڑی قیمتی چیز ہے، اور آخرت میں کامیابی ایمان کی صورت میں ملے گی، ایمان کی بہتری کی صورت میں ملے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات فرماتے ہیں نا اشارہ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ دکھتی ہے معاشرے میں یہ بات، خال خال دکھتی ہے میرے بھائی، ہر بندہ دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا۔ ضرورت اس بات کی میرے بھائی آج توبہ کریں، آج اصلاح کریں، وگرنہ ایک اور نقشہ میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کتنا خوفناک، یا اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ نصیحت کے انداز سے اللہ نے کہا حل ینظرون، سورہ البقرہ آیت نمبر 210 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں حل ینظرون، کیا یہ لوگ منتظر ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ جو قیامت والے دن فیصلہ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انسان ابھی اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ وہ جو قیامت کے دن سامنے آنا ہے اللہ کو اور فیصلے کا معاملہ کرنا ہے وہ آج آ جائے، آج آ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایاتہم اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کو ہٹائے یا آسمان کے دروازے کھول دے، والملائکہ، اور ملائکہ کو بھی لے آئے، فرشتے لکھ رہے ہیں نا کرامن کاتبین، فرشتوں کو بھی لے آئے، کتاب بھی ہمارے سامنے رکھ دے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہی کر دیا جائے۔ تو اس بات کے منتظر ہیں، موت کے منتظر ہیں میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چونکا دینے والا انداز، نصیحت والا انداز یہ ہمارے سامنے رکھا میرے بھائی۔ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کیا واقعی ایمان، ہمارا ایمان جو ہے ہمیں نیک کام پہ ابھارتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کو سامنے آنے کے بعد ہمارے دل میں کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے؟
تلاش کیا کریں جب میرے بھائی، جب اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہمارے سامنے ہے تو اپنے ایمان میں دیکھا کریں کہ واقعی یہ اضافہ ہوا یا پتھر کی طرح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بہترین پہلو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔